بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم التائبون العابدون الحامدون السائحون وقال النبی صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم من تاب تاب اللہ علیہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات پیدا کی ہیں ویسے تو 18,000 انواع و اقسام کی مخلوقات ہیں، لیکن اگر ان مخلوقات کی تقسیم کی جائے تو 3 قسمیں بنتی ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف اطاعت اور فرما برداری کا مادہ رکھا ہے، بس وہ ہے فرشتے، کہ نہ ان کو کھانے کی حاجت، نہ ان کو پینے کی حاجت، نہ ان کے بیوی بچے ہیں، کوئی ضرورت اس چیز کی نہیں ہے، ان نے ہر وقت اللہ کے حکم کی فرما برداری کرنی بس۔ اور ایک مخلوق ہے جو حیوانات شمار کیے جاتے ہیں، حیوانات، جانور۔ تو جانور وہ مخلوق ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اطاعت کا مادہ نہیں رکھا ہے بلکہ شہوات کا مادہ رکھا ہے بس۔ نہ جانوروں نے نماز پڑھنی، نہ انہیں زکوٰۃ دینی، بلکہ کھانا پینا سونا ہے بس، اور کچھ نہیں، شہوات کو پورا کرنا ہے۔ لیکن ایک انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دونوں مادے رکھ دیے، اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ کفر کا بھی مادہ رکھ دیا، ناشکری کا مادہ بھی رکھ دیا، اور شکر کا مادہ بھی رکھ دیا۔ اور یہ دونوں مادے انسان کے اندر رکھ کر اللہ تعالیٰ نے باقی دونوں قسم کی مخلوقات سے اعلیٰ رتبہ دے دیا اس کو۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے اعلیٰ بنایا ہے۔ اور جب انسان اپنے اندر جو 2 مادے ہیں، اللہ کی نافرمانی کا بھی اور اللہ کی اطاعت کا، ان دونوں مادوں میں سے جب اطاعت پر عمل کرتا ہے تو اللہ کے ہاں فرشتوں سے بھی بڑا رتبہ حاصل کر لیتا ہے جب اطاعت کے مادے کو اختیار کرتا ہے، اور جب نافرمانی کے مادے کو اختیار کرتا ہے اور اللہ کی فرما برداری سے دور بھاگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا رتبہ جانوروں سے بھی نیچے کر دیتے ہیں۔ اور اسی کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، کچھ لوگ ایسے ہیں دل ہیں سمجھتے کوئی نہیں ہے، أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہوتی ہیں لیکن دیکھتے کوئی نہیں ہے، اور آذان لا يسمعون بها، کان ہوتے ہیں سنتے کوئی نہیں ہے، اللہ کی باتوں کو سمجھتے کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک کالانعام، یہ لوگ جانور ہیں، جانور۔ اللہ نے خود قرآن میں کہا اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہیں۔ پھر آگے ساتھ فرمایا بل ہم اضل، بلکہ جانور بھی نہیں ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اور انسان کی جو کہانی شروع ہوتی ہے آدم علیہ السلام شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا حکم دیا اور پیدا کرنے کا اعلان کیا فرشتوں میں کہ میں آدم کو بنانے لگا ہوں، انسان کو بنانے لگا ہوں، اب بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا تھا کہ میں نے انسان بنانا ہے، اس میں نے شر کا مادہ بھی رکھنا ہے اور خیر کا مادہ بھی رکھنا ہے، جس پر فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ کہ ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے کہ جو دنیا میں جا کر خون بہائیں گے، فساد پھیلائیں گے، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ،
نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم آپ کی تسبیح بیان کریں گے، ہم آپ کی تقدیس بیان کریں گے، تو انسان کو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کہا کہ میں نے انسان کو اپنا خلیفہ بنا کے بھیجنا ہے دنیا میں، اور پتہ چلا جس کے اندر غلطی کا مادہ رکھا جائے گا وہ خلیفہ ہوگا۔ دیکھیں اگر انسان کے اندر غلطی کا مادہ نہیں ہے اور پھر یہ نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، غلطی کا مادہ ہے ہی کوئی نہیں، تو یہ انسان کو بڑا پن نہیں ہے۔ کیسے؟ ایک آدمی نابینا ہے، آنکھوں سے نظر آتے نہیں بالکل اس کو، وہ کہ جی جناب جی میں تو کبھی کسی کو دیکھتے ہی کو نہیں ہوں، کبھی کسی غلط چیز کو دیکھتے نہیں ہوں، نامحرم کو دیکھتے ہی کو نہیں ہوں، تو یہ کوئی بڑی بات ہے؟ کوئی نہیں۔ ایک آدمی کی آنکھیں موجود ہیں، وہ کہتے ہیں میں کبھی کسی نامحرم کو نہیں دیکھتا، یہ بڑی بات ہے۔ ایک آدمی کے کان ہے ہی کوئی نہیں، کانوں سے سنتے نہیں ہے، بہرا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے الحمدللہ آج میں نے کبھی گانے نہیں سنے، کوئی بہت بڑی بات ہے؟ نہیں۔ تیرے پاس سماعت ہو تو سنے نا، پھر ہم دیکھیں تو سنتا ہے نہیں سنتا۔ ایک آدمی کے کان موجود ہیں، سماعت ٹھیک ہے، پھر کہتا ہے میں نہیں سنتا، تو یہ بڑی بات ہے۔ تو لہذا فرشتوں کا اللہ کی عبادت کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، انسان کا اپنے برائی والے مادے کو مغلوب کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جانا یہ بڑی بات ہے۔ اسی کو تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا کہ اگر تم لوگوں کو کہ میں فرشتہ بن گیا ہوں تو یہ میری کمی بیان کر رہے ہو، میرے اعلیٰ درجہ نہیں بیان کر رہے، کمی بیان کر رہے۔ کیوں؟ کہ فرشتوں نے تو انسان کو سجدہ کیا تھا، انسان بڑا ہے، فرشتہ نیچے ہے، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کر کے ان سے لغزش کروائی، غلطی کروائی، اللہ تعالیٰ چاہتے ذرا ہوتی، غلطی کروائی کیوں؟ کہ انسان کو پتہ چلے کہ اس کے اندر دونوں مادے موجود ہیں، اور پھر غلطی کروانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو از خود معافی کر دیا کہ ٹھیک ہے میں نے غلطی سے درگزر کر دی، کلمات سکھائے، تو یوں کہو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ کلمات کہلوائے، پھر کہا کہ اب میں نے درگزر کر دیا۔ کیوں؟ تاکہ انسان کو پتہ چلے کہ اگر ہم سے غلطی ہوئی تو ہمیں اللہ کے سامنے معافی مانگنی پڑے گی، توبہ کرنی پڑے گی، اور توبہ انتہائی ضروری ہے، توبہ کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ ایک انسان کہتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے توبہ کرنا چاہتا ہوں، تو توبہ کرے گا تو تب وہ معاف ہوگا، توبہ کے بغیر کوئی گناہ معاف نہیں ہوگا۔ توبہ کیسے کہتے ہیں؟ توبہ تین چیزوں کا مجموعے کا نام ہے۔ ایک یہ کہ جو گناہ ہو گیا ہے اس پر ندامت ہو، شرمندگی ہو، اور وہ جو گناہ ہوا اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اگر ایک گناہ ہو چکا اس کو چھوڑ دیا جائے، اب مثلا کسی کا مال چھینا تھا، گناہ ہو گیا، اب وہ مال واپس کر دیا، جس گناہ سے توبہ کر لی تو یہ مال بھی واپس کیا جائے۔ تیسرے نمبر پر کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو کہ اب میں نہیں کروں گا، یہ توبہ ہے۔ اس عزم، ایک بزرگ کے پاس ایک شخص بیٹھے، ایک نوجوان شخص آ گیا، تو بزرگ نے دیکھا یہ نوجوان ہے اور شکل و صورت سے بھی اور حیت سے لگ رہا ہے کہ یہ دین سے دور ہے، تو بڑی زبردست نصیحت کی اس کو، کہا بیٹا ایک بات سنو، رات کو سوتے وقت توبہ کر لو، یہی دین ہے۔ رات کو سوتے وقت اپنے دن کے اعمال پر نظر دوڑا کر جو غلطیاں ہوئی ہیں اس پر توبہ کر لو۔ آج میں نماز پڑھی، 2 نمازیں پڑھی، میں نے 3 نہیں پڑھی، توبہ کر لو، کل کو ساری پڑھنے کی ہمت کر لو، عزم کر لو۔ آج میں نے فلاں کو گالی دی تھی، توبہ کر لو۔ آج میں نے فلاں کے ساتھ برا کیا تھا، توبہ کر لو۔ آج میں نے فلاں کی غیبت کی تھی، توبہ کر لو۔ آج میں نے فلاں کا مذاق اڑایا تھا، توبہ کر لو۔ بس یہ دین ہے۔ کیا دین اس چیز کا نام ہے کہ رات کو سوتے وقت توبہ کر لو۔ تو توبہ ضروری ہے، توبہ ہوگی تو سارے کے سارے معاملہ ٹھیک ہوگی۔ اور اگر ایک انسان کو کسی غلطی پر ندامت اعلیٰ درجے کی ہو جائے تو پھر یہ انسان اپنے اعمال پر قائم دائم رہ سکتا ہے۔ اگر ندامت ہی نہیں ہے، اوکے مجھے کوئی پرواہ نہیں، گناہ ہوتا تو ہوتا ہے، ندامت ہی کوئی نہیں ہے، تو یہ انسان اللہ کی نظروں سے بھی گر جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو پسند بھی نہیں کرتے۔ ہاں ویسے یہ بات یاد رکھیے گا
کوئی انسان ایسا نہیں سوائے نبیوں کے. انبیاء کرام علیہ السلام کا درجہ بہت بلند ہے، ہم وہاں تک پہنچ نہیں سکتے، بلکہ وہاں تک پہنچنے کا سوچ نہیں سکتے. آپ علیہ السلام کے قدموں کے جوتا مبارک کے ساتھ جو خاک لگی ہے نا، ہم کہ اس کے برابر یہ بھی گستاخی ہے، ہم اس کے برابر بھی نہیں ہے. وہ رتبہ بہت بلند ہے. لیکن عام انسانوں کی بات ہو رہی ہے. کوئی انسان چاہے وہ کتنا ہی ولی بن جائے، کتنا بڑا بزرگ کیوں نہ بن جائے، کوئی انسان غلطی سے خالی نہیں ہے. وہ کہ مجھ سے گناہ ہوتے نہیں ہیں، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے، ہر ایک انسان سے گناہ ہو سکتے ہیں، لیکن اعلیٰ ترین انسان وہ ہے جو گناہ ہو جانے کے بعد توبہ کر لے. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، کتاب التوبہ کے اندر صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم لوگ گناہ نہ کرو، لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا کے الفاظ ہے، لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا، اگر تم لوگ گناہ نہ کرو تو کیا ہوگا؟ لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر دیں گے. وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ، اور اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم لے کر آئیں گے جو کہ یذنبون ثم یستغفرون، گناہ کریں گے توبہ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی توبہ کو قبول کریں گے. اللہ کو توبہ بڑی پسند ہے کہ گناہ کرے توبہ کرے، گناہ کرے توبہ کرے. اگر گناہ ہو جائے یعنی کہ جان بوجھ کے گناہ کرے، لغزش ہونی ہے، انسان سے خطا ہونی ہے، لیکن اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ خطا ہو جائے فوراً توبہ کرے. توبہ کرے گا تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. ایک شخص نے، بنی اسرائیل کے ایک شخص کی ایک واقعہ آتا ہے کہ اس نے 99 قتل کیے. 99 قتل کرنے کے بعد اس کے دل میں خیال آیا میں نے بڑا گناہ کیا، لوگوں کو ناحق مارا ہے، قتل کیے ہیں، بڑا سخت میں نے گناہ کیا ہے، میں توبہ کروں. تو ایک عیسائی کے پاس چلا گیا، عیسائی پادری کے پاس، کیونکہ وہ عیسائی تھے، بنی اسرائیل کے دور کی بات ہے. تو اس کے پاس، راہب کے پاس گیا، کہا جناب والا میں نے 99 قتل کیے ہیں، اب مجھے بتائیں کوئی توبہ ہو سکتی میرے لیے؟ اس نے کہا تو نے تو اپنی زندگی تباہ کر دی، تو ہلاکت میں چلا گیا، اب تیری توبہ کوئی نہیں ہے. اس نے کہا اچھا کوئی طریقہ نہیں توبہ کا؟ نہیں کوئی طریقہ نہیں توبہ کا، تو نے اپنے آپ کو برباد کر لیا. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے توبہ نہیں ہے. اس نے کہا چلو اگر ایسی بات ہے، اس نے پکڑ کے اس راہب کو بھی قتل کر دیا کہ 100 پورے ہو جائیں، اس کو بھی قتل کر دیا. لیکن دل میں خیال تھا کہ میں یہ غلطیاں کر رہا ہوں، مجھے اس پر توبہ کرنی چاہیے، ندامت ہونی چاہیے. تو کرتے کرتے ایک اللہ والا مل گیا، اس کے پاس پہنچ گیا، کہا جناب والا میں نے 100 قتل کیے ہیں، بے گناہ قتل کیے ہیں، مجھے بتاؤ کہ میری توبہ ہے؟ میں نے کہا ہاں بالکل، اللہ تعالیٰ تو توبہ کا دروازہ کھول کے بیٹھا ہے، کوئی آئے توبہ کرے تو صحیح. اس نے کہا اچھا کیا صورت کیا ہوگی؟ کہا یہ ہے توبہ کی صورت کہ تم توبہ نیت کر لو اور اپنا علاقہ چھوڑ دو، کیونکہ تمہارا علاقہ ہے ہی ایسا، وہاں سارے تو گناہ گار ہیں. تم ماحول کے اندر رہ کر تمہارے اندر بھی یہی معاملہ آ رہا ہے، تم یہ بستی چھوڑ کر فلاں علاقے میں چلے جاؤ، فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہ نیک لوگوں کی بستی ہے، وہاں رہنا شروع کر دو. کہا ٹھیک ہے جی. اللہ اکبر. اب ہوا کیا؟ جب یہ شخص اپنی بستی سے نکلا، چلتے چلتے رستے میں اس پر نزع کا عالم طاری ہوا اور موت قریب آ گئی، گر گیا. گرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو گھسیٹنے لگ گیا اس بستی کی طرف کہ کسی نہ کسی طرح اس بستی تک پہنچ گیا، میری توبہ ہو جائے. گھسیٹنے لگے اپنے آپ کو، تھوڑا سا گھسٹا ہوگا جان چلی گئی. عذاب کے فرشتے آ گئے، کہا ہم اس کو لے کے جائیں گے، ہم اس کی روح کو لے کے جائیں گے، انہیں 100 قتل کیے ہیں، ناحق قتل کیے ہیں، لوگوں کو ناحق مارا ہے، لہذا یہ میرے ذمہ ہے کہ ہم ان کو لے کے جائیں، ہم اس کی روح کو جا کے عذاب میں مبتلا کریں، جہنم میں ڈالیں. اور دوسرے فرشتے آ گئے، کہنے جناب یہ توبہ کرنے جا رہا تھا، توبہ کرنا چاہ رہا تھا، توبہ کی نیت کر چکا تھا، لہذا یہ ہمارے ذمہ، ہم اس کو لے کے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا کہ ان میں جا کے فیصلہ کرو. کیا فیصلہ کرنا ہے؟ کیا ان میں فیصلہ یہ کرو کہ جس بستی سے یہ گناہ گاروں کی بستی سے چلا تھا،
اس کے اور جو نیک لوگوں کی بستی ہے اس کے درمیان کا فاصلہ طے کرو، اس کو ناپو کہ کس بستی کا فاصلہ کم تھا، کس بستی کے قریب یہ زیادہ ہے، اور اس کے مطابق فیصلہ کرو۔ جب وہ ناپی گئی جگہ تو نیک لوگوں کی طرف فاصلہ کم رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ میں نے اس کو بخش دیا، میں اس کو بخش دیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے غفور الرحیم ہے۔ لیکن ہم کہیں کہ ہم گناہ کرتے رہے اللہ تعالیٰ بخشتے رہے، کوئی آٹومیٹک سسٹم چل جائے، آٹومیٹک سسٹم کوئی نہیں، گناہ کی توبہ کرنی پڑے گی، آٹومیٹک سسٹم کوئی نہیں ہے، توبہ کرنی پڑے گی۔ صحابہ کی تو شان تھی رضی اللہ عنہم اجمعین، صحابہ سے تو گناہ غلطی ہو جاتی تو اس وقت تک سکون اور چین نہ آتا جب تک کہ اس گناہ سے معافی نہ ہو جاتی۔ ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، میں نے پہلے بھی شاید واقعہ سنایا، ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ زنا ہو گیا، زنا ہونے کے بعد آپ علیہ السلام کی خدمت میں، یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا، مجھے پاک کیجیے، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے پاک کیجیے۔ تو آپ علیہ السلام نے وہ ساری گواہیوں کے بعد، جو شادی شدہ تھے، شادی شدہ کی سزا شرعی یہ ہے کہ اس کو کھڑا کر کے اس کو پتھر مارے جائیں جب تک کہ وہ مر نہ جائے، یہ اس کی سزا ہے شرعی طور پر زانی کی۔ تو ان کو کھڑا کیا گیا، ان کو پتھر ہلکے ہلکے مارے گئے، جو چھوٹی کنکریاں ماری گئیں، تو وہ پتھر جب کہ ان کو لگا تو ان کے جسم سے خون نکلا، وہ خون ایک صحابی کے کپڑوں پہ پڑا، تو اس صحابی نے کوئی سخت لفظ بول دیا، تو آپ علیہ السلام نے منع فرمایا، آپ نے کہا نا اس کو، ماعز کو ایسا نہ کہو، اللہ کی قسم یہ ماعز نے جو آج توبہ کی ہے اگر یہ سارے مدینہ والوں پر تقسیم کر دی جائے تو اللہ تعالیٰ ساروں کے گناہوں کو بخش دیں گے، کہ توبہ کرنا ہے۔ تو توبہ ندامت یہ جب انسان اس کے اندر رہے گا تو انسان اللہ کا مقبول بنتا چلا جائے گا۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ ایک رات ایسا ہوا کہ غفلت میں رہے، سوئے اور سوتے ہی رہے، تہجد نہیں نہ اٹھ سکے، فجر کے وقت میں جا کے ان کی آنکھ کھلی اور دیکھا تہجد قضا ہو گئی، تہجد کی نماز۔ اتنا غم ہوا، سارا دن روتے رہے کہ آج میری تہجد کی نماز کیوں قضا ہو گئی، میں تہجد کی نماز کیوں نہیں پڑھ سکا، سارا دن روتے روتے اپنا دن گزارا۔ اگلے دن جب رات کو سوئے ہیں تو فجر کے وقت میں ایک بزرگ آ گئے اور پاؤں دبا رہے، اٹھا رہے، ارے میاں اٹھو نماز پڑھ لو، تہجد کی نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ لو۔ آنکھ کھلی، دیکھا تو ایک بزرگ کھڑے ہیں، تو جناب آپ کون ہیں؟ کہا اس بات کو چھوڑو، تم نماز پڑھو۔ کہا اب ہیں کون، مجھے بتاؤ تو صحیح۔ کہا میں ابلیس شیطان ہوں۔ بڑی حیرانگی والی بات نہیں ہے، شیطان تہجد کے لیے اٹھا رہا ہے، لیکن اس میں اس کا فائدہ تھا، اس لیے اٹھا رہا تھا۔ کیا تو کیوں اٹھا رہا ہے، وجہ کیا؟ تو شیطان ہے، تو لوگوں کو گناہوں میں ڈالتا ہے، نیکی سے روکتا ہے، تجھے کیا ہوگا، تو آج مجھے تہجد کی نماز میں جگا رہا ہے۔ کہا وہ چھوڑو بات، تم اپنا اٹھو نماز پڑھو۔ کہا نہیں میں ایسے نہیں چھوڑوں گا، مجھے وجہ بتاؤ۔ جب اصرار کیا تو اس نے کہا اصل میں کل میں نے تیرے اوپر غفلت طاری کی تھی، تجھے اٹھنے نہ دیا اور تیری نماز تہجد قضا میں نے کروائی تاکہ تیرا درجہ رتبہ اللہ کے نزدیک کم ہو جائے، لیکن تو نے ایسا معاملہ کیا، سارا دن رو رو کے تو نے وقت گزارا، ندامت کے ساتھ وقت گزارا، وہ جو ندامت کے ساتھ تیرا وقت گزارنے پر تجھے جو رتبہ ملا وہ تہجد کی نماز پر نہیں ملنا تھا، اس لیے میں نے کہا تہجد پڑھ لے، وہ رتبہ نہ ملے، چھوٹے رتبے پہ پیش ملے۔ جب ندامت ہوگی تو یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اور اب میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا، شیطان کو یہ نہ سمجھے کہ شیطان ہمیشہ گناہ کا کہے گا، گناہ کا نہیں کہتا، کبھی کبھی نیکی کا بھی کہتا ہے۔ شیطان ہمیشہ گناہ کا حکم نہیں دیتا ہے، کبھی کبھی شیطان نیکی کا بھی حکم دیتا ہے۔ کیسے؟ وہ اصل میں بڑی نیکی سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، چھوٹی نیکی کر لے، بڑی نیکی نہ کرے۔ اس کو پتہ ہے یہ شخص ہے، یہ بہت نمازی ہے، یہ نماز نہیں چھوڑ گا، اس کو نہیں کبھی کہے گا کہ نماز چھوڑ دو، یہ کبھی نہیں کہے گا۔ وہ کہے گا دیکھو کیا ہو گیا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے تو یہاں بھی پڑھ لو، مسجد میں جا کے انہیں نماز پڑھنی ہے، یہ دو بندے ہیں ان کو ساتھ ملاؤ، جماعت پڑھو کرو، بس جماعت کا ثواب تمہیں یہی مل جائے گا، بس
اور دل میں آ گیا ہاں واقعی یہاں بھی جماعت کروا سکتے ہیں، اور وہ مسجد کا ثواب نکل گیا، مسجد کا ثواب نہ ملا۔ تو یہ شیطان کے حربے ہوتے ہیں، شیطان کی چالیں ہوتی ہیں۔ لیکن جو شخص شیطان کے بہکاوے میں آنے کے بعد واپس اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، یہ انسان کامل انسان ہے، یہ اعلیٰ انسان ہے۔ اور جو انسان اللہ کی طرف اپنے آپ کو، اپنی لو اللہ کی طرف لگا لیتا ہے، تو یہ انسان میں نے کہا کہ فرشتوں سے بھی بڑھ جاتا ہے، فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ اور جانوروں والے معاملے میں اگر چلا گیا تو جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو ہمارا نفس ہے نا، نفس یہ ہم سے بہت کام کرواتا ہے، ہمارا نفس یہ شیطان سے بڑا دشمن ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تیرا سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو تیرے پہلو کے اندر موجود ہے، وہ ہے نفس۔ اور یہ نفس کبھی کبھار یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمرے کی توفیق دیتا ہے، حج کی توفیق دیتا ہے، حج پہ جاتے ہیں کیفیت بن جاتی ہے، اللہ کی عبادت کرنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، نماز کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں جناب ہمارا نفس ٹھیک ہو گیا، مر گیا، بس ختم ہو گئی، واپس آ کے اپنے ماحول کو درست نہیں کرتے، اپنے ماحول کی درستی کا سوچتے ہی کوئی نہیں ہے کہ ہم اپنا ماحول ٹھیک کر لیں۔ اس ماحول میں آتے ہم سمجھتے ہیں نفس مر چکا ہے، اب نفس کا کوئی ڈر نہیں ہے، تو واپس جب اسی ماحول میں آتے ہیں وہ نفس دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے اور پھر ہمیں بہکاتا ہے، اور وہ سارے جو اثرات ہمارے اوپر ایک بنے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے آہستہ کر کے ختم کروا دیتے ہیں۔ جیسے کہ لکڑ ہارا تھا نا، لکڑیاں کاٹتا تھا، وہ لکڑیاں اکٹھی کر کے ایک دفعہ لایا اور اس لکڑیوں کے اندر کہیں سانپ بھی آ گیا۔ اب سردی کا موسم تھا اور اس نے جب لکڑیاں آ کر گھر میں رکھی تو وہ سانپ بھی اندر سے گر پڑا اور وہ سردی کی وجہ سے سکڑا ہوا، جام ہوا بالکل۔ انہوں نے کہا مرا ہوا چھوڑ دے اس کو، ویسے ہی اٹھا کے باہر نہیں، مرا اس کو بعد میں پھینک دوں گا، ابھی چھوڑو۔ انہوں نے ویسے ہی پھینک دیا اس کو، وہیں پہ چھوڑ دیا اور خود لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب گرمیش شام کو محسوس ہوئی اور اس کی سردی دور ہوئی تو وہ چلتے چلتے آ کر اسی لکڑ ہارے کو آ کر اس نے ڈس لیا اور اس کا کام تمام ہو گیا۔ یہی معاملہ نفس کا ہے بالکل۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے حج کر لیا، نفس ہمارا مر گیا، عمرہ کر لیا، نفس ہمارا مر گیا، ہم نے فلاں بزرگ کی صحبت میں جا کے بیٹھے ہیں، فلاں کی مجلس میں بیٹھے ہیں، فلاں بزرگ کے پاس جا کے بیٹھے تھے، اس وقت اب ہمارا نفس مر چکا ہے۔ نہیں، اب نفس مرا نہیں ہے، بے ہوش ہوا ہے صرف، اس کو ہوش آتے پھر تمہیں گناہوں پہ لگا دیتا ہے۔ تو لہذا ہر وقت نفس سے بچ کے رہنا، نفس سے ڈر کے رہنا، شیطان سے ڈر کے رہنا، یہ انسان کے کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں ارشاد فرمایا نا قرآن کریم میں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بڑے اچھے انداز میں بنایا ہے، بڑا خوبصورت بنایا ہے، وہیں اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی اگلے الفاظ میں ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم اس کو ذلیل ترین جگہوں پہ بھی پہنچا دیں گے۔ کب؟ جب یہ انسان اللہ کی نافرمانی کرے گا، جب یہ اللہ کی نافرمانی میں چلے گا تو انسان ذلتوں میں چلا جائے گا۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من تاب تاب اللہ علیہ، جو انسان توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اور ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا للہ اشد فرحا، اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے انسان کے توبہ کرنے کی وجہ سے۔ تو توبہ کا دروازہ اللہ نے کبھی بند نہیں کیا۔ ہاں یہ کہ انسان بالکل مرنے لگا ہے اور اب کہ جی اب توبہ، اللہ کہتے ہیں اب توبہ قبول نہیں ہے، لہذا اپنے گناہوں کو دیکھا جائے، گناہوں پہ نظر رکھی جائے۔ ایک گناہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جو انسان اس کو گناہ سمجھتے نہیں ہے، یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ جب انسان گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا تو توبہ بھی نہیں کرے گا، جب گناہ کو گناہ سمجھے گا تو توبہ کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں گے۔ تو لہذا بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم روزانہ کر رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، گناہ سمجھ بھی نہیں رہے اور بولے جا رہے ہیں، روزانہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں، روزانہ غیبت کیے جا رہے ہیں، روزانہ چغلیاں لگائے جا رہے ہیں، روزانہ لوگوں کے آپس میں لڑائیاں کروائے جا رہے ہیں، روزانہ لوگوں کا مذاق اڑائے جا رہے ہیں اور اڑاتے چلے جا رہے ہیں، کبھی گناہ سمجھے نہیں اس کو، تو یہ غلط بات ہے، یہ اصرار ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں اصرار علی المعصیہ، گناہوں پر مصر ہو جانا۔ نہیں، جب بھی گناہ ہو توبہ کی جائے، اللہ سے معافی مانگی جائے، اور اللہ تعالیٰ سے جب معافی مانگیں گے اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، گناہ کون بخشتا ہے؟ اللہ نے کہا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ
ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، وہ لوگ جو ان سے غلطی ہو جاتی ہے یا اپنے جانوں پر ظلم کر لیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ تو پھر اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی جب معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور آخری بات، آپ علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں ایک استغفار سکھایا ہے جس کو ہم سید الاستغفار کہتے ہیں، اور اس کی فضیلت یہ ہے، آپ علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، جو شخص صبح کو پڑھ لے اور شام کے پہلے اگر یہ شخص انتقال کر جاتا ہے تو جنت میں سیدھا داخل ہو جائے گا۔ جو شام کو پڑھ لے تو صبح سے پہلے اگر اس کا انتقال ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو سیدھا جنت میں داخل کر دے گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، لا الہ الا انت، کوئی معبود نہیں سوائے تیری ذات کے، اور یا اللہ جو تیرے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ کہ یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ جو تیرے ساتھ وعدہ کیا تھا، تیرے ساتھ معاہدہ کیا تھا، میں اپنی استطاعت کے مطابق اس پر قائم دائم ہوں۔ ابوء لک بنعمت، میں تیری نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں جو تو نے میرے اوپر کیے ہیں، وابوء بنعمتک علی وابوء بذنبی، مجھے اپنے گناہوں کا بھی اعتراف ہے، یا اللہ میں نے بڑے گناہ کیے، مجھے اعتراف ہے اس بات کا، فاغفر لی، یا اللہ تو میرے گناہوں کو بخش دے، فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، بے شک یا اللہ گناہ تیرے سوا کوئی نہیں بخشنے والا۔ یہ سید الاستغفار ہے، تو یہ صبح و شام پڑھنے کا اہتمام کر لیں۔ چلو یہ اگر یاد کرنا مشکل ہے تو اتنا تو کیا، استغفر اللہ، چلتے پھر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ تو لہذا گناہوں سے توبہ کر کے جو انسان دنیا سے چلا گیا، یہ انسان اللہ کے یہاں سرخرو اور کامیاب ہے۔ جو گناہوں کو ساتھ لے کے چلا گیا تو حساب دینا بڑا مشکل ہے، آپ سب کی سے حفاظت کریں۔ تو آج سے یہ نیت اور عزم کریں، پچھلے تمام گناہوں پر توبہ استغفار، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم، اور اگر جب کبھی ہو جائے تو فوراً توبہ استغفار کریں، اللہ کی طرف رجوع کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم عمل کرنے کو